چشمے کہیں گم ہو گئے، اس کے ڈھونڈنے میں دیر ہوئی مگر ملے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب النوم مع الحائض وہی فی ثیابها۔ کپڑا عورت نے پہن رکھا ہے، ناک سے گھٹنے کے نیچے تک کا بدن چھپا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں یا اس کو اپنے ساتھ لٹا سکتے ہیں۔ پہلے باب آیا تھا باب البول قائما وجالسا۔ اس باب کا حاصل یہ تھا کہ یہ اسلامی طریقہ ہے، چاہے کھڑے ہو کر موتو، چاہے بیٹھ کر پیشاب کرو۔ وہاں بتایا تھا کہ اسلامی طریقہ نہیں۔ یہ باب بھی ایسا ہی ہے کہ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ جب اس نے لنگی باندھ رکھی ہے، پاجامہ پہن رکھا ہے، تو اس کو ساتھ میں لٹا سکتے ہیں۔ میں نے بتلایا تھا کہ اسلامی طریقہ نہیں۔ اسلامی طریقہ اس روایت میں ہے جو ابو داؤد میں ہے۔ بہرحال حضرت کے باب کو سمجھو۔ حضرت نے وہاں بھی یہی کہا تھا کہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دونوں اسلامی طریقہ ہے، پیشاب کر سکتے ہو۔ ایسا ہی یہ باب ہے کہ لنگی پہن رکھی ہو تو اس کے بعد اپنے ساتھ لٹا سکتے ہو، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نہیں، اسلامی طریقہ حضرت عائشہ کا وہ قول ہے جو ابو داؤد میں ہے، اور یہ حضور کا عمل آیت کی تفسیر ہے کہ کہاں تک جواز ہے، کہاں تک نزدیک جانے کا جواز ہے۔ اور جواز بیان کرنے کے لیے زندگی میں ایک دو مرتبہ کا عمل کافی ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة حدثته ان سلمة قالت حيضت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسي؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة۔ قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان۔ اسی طرح سے روزہ نام ہے تین چیزوں سے رکنے کا: کھانے سے رکو، پینے سے رکو اور بیوی سے رکو۔ کھانا پینے میں تو کوئی تبیین و تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کھانے سے رکو، پینے سے رکو، ہر ایک آدمی سمجھتا ہے۔ لیکن بیوی سے رکنا، کہاں تک قریب جا سکتے ہیں؟ تو حضور نے روزے میں بیوی کو چوما۔ معلوم ہوا کہ یہ روزے کے منافی نہیں ہے، یہ بیان جواز کے لیے ہے کہ یہاں تک روزے میں قریب جائے تو جائز ہے۔ اسی لیے جب جوان نے حضور سے پوچھا تو حضور نے منع کیا، روزے میں بیوی کو نہیں چوم سکتے۔ بوڑھے کو اجازت دی لیکن جوان کو منع کیا۔ معلوم ہوا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ روزے میں بیوی کو چومے چاٹے۔ اور حضور کا جو یہ عمل ہے یہ تو اس کی وضاحت کے لیے ہے کہ روزے میں بیوی سے دور رہنا ضروری ہے، کتنا قریب جا سکتے ہیں اس کو بیان کیا۔ بس اگر اور اس سے آگے قریب جائے وہ کیا ہے کہ بیوی کو روزے میں ساتھ لیٹتے ہیں، میاں بیوی روزے میں ساتھ لیٹتے ہیں، تو بہت مشکل ہے ان کے روزے کا محفوظ رہنا۔ بہرحال یہ جو یہ عمل ہے حضور کا گاہ بگاہ کا، یہ بھی اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ہے کہ روزے میں بیوی سے دور رہنا، بچنا ضروری ہے۔ کہاں تک بچنا؟ تو
بتلایا عمل سے کہ یہاں تک جاؤ کوئی حرج نہیں، اس سے آگے نہیں جانا ہے، مگر یہاں تک جانا کوئی حرج نہیں، یعنی یہ بھی جواز ہے، یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ روزے میں بیوی کو چومے چاٹے۔ قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة۔ حضرت ام سلمہ نے 3 باتیں بیان کی ہیں، تینوں باتوں کا ما سیق لأجلہ الکلام کیا ہے؟ ام سلمہ اپنا حضور سے گہرا تعلق، چند بیویاں ہوتی ہیں تو چند بیویوں کا شوہر سے یکساں تعلق نہیں ہوتا ہے، بعض کا بعض سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، تو حضرت ام سلمہ اپنا حضور سے گہرا تعلق ہونا بیان کر رہی ہے۔ تینوں باتوں کا مشترک مقصد یہ ہے، باب من اتخذ ثياب الحيض سوا ثياب الطهر، اس باب کے 2 مطلب ہیں۔ عورت حیض کے زمانے میں کرسوف، انڈر ویئر، لنگوٹ باندھے تو باندھنا چاہیے، یہ پاکی کے زمانے میں نہیں باندھتی، ثياب الطہر کے علاوہ ہیں جو حیض کے زمانے میں عورت یہ باندھتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ پاکی کے زمانے کا جوڑا الگ اور حیض کے زمانے کا جوڑا الگ، ایسا کرے یہ بھی اسراف نہیں ہے۔ عورتیں عام طور پر ماہواری کے زمانے کے کپڑے الگ رکھتی ہیں اور وہ ایسے نکم میں کپڑے رکھتی ہیں کہ شوہر کا التفات بھی نہ ہو۔ بہرحال اس طرح سے 2 الگ الگ جوڑے رکھنا یہ اسراف نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حيضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفست فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة۔ باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى۔ عورتیں دینی حائضہ عورتیں دینی اجتماعات میں شرکت کر سکتی، مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے یا تبلیغ والوں کا پروگرام ہو رہا ہے تو جو حائضہ عورتیں ہیں وہ بھی اس دینی پروگرام میں شرکت کریں گی۔ بس باب کا اتنا ہی مطلب ہے۔ حضور کے زمانے میں عورتیں نمازوں میں بھی آتی تھیں اور عیدین میں بھی آتی تھیں۔ اس وقت دین نیا نیا نازل ہو رہا تھا، مرد بھی سیکھتے تھے عورتیں بھی سیکھتی تھیں، اور اہم مواقع میں حضور اہم باتیں بیان کرتے تھے، تو عیدین کے موقع پر اہم باتیں ہوتی تھیں، ان کو سیکھنے کے لیے اور ساتھ جاننے کے لیے حائضہ عورتوں کو بھی حکم تھا کہ وہ عیدین میں آئیں۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، نہ سمجھنا چاہے اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ عورتیں جو آتی تھی نماز میں تو وہ دین سیکھنے کی غرض سے آتی تھی، نماز کی غرض سے نہیں آتی تھی، ورنہ حائضہ کو عیدین میں بلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ تھوڑی نماز پڑھتی۔ یہاں سے وہ جو 5 وقت عورتیں آتی تھی وہ بھی کیوں آتی تھی، اس کو سمجھنا چاہے تو یہاں سے سمجھ سکتا ہے کہ عورتیں 5 وقت کی نمازوں میں دین سیکھنے کے لیے آتی تھی، عیدین بھی دین سیکھنے کے لیے آتی تھی، اور عیدین چونکہ اہم موقع ہوتا تھا اور اہم باتیں ہوتی تھی تو حضور نے حکم دیا کہ حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ میں آئیں۔
بس اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، نہ سمجھنا چاہے کوئی دنیا کی طاقت نہیں سمجھا سکتی۔ عورتوں کا آنا دین سیکھنے کے مقصد سے تھا، اور جو اہم موقع تھا وہاں حائضہ کو بلایا۔ اگر نماز مقصود ہوتی تو حائضہ کو عیدین میں لے جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھر اگر مدرسے کا جلسہ ہے یا تبلیغ والوں کا پروگرام ہے تو حائضہ عورتیں سب عورتوں کے ساتھ ملی جلی بیٹھیں گی۔ لیکن اگر عید میں آئی ہیں، اہم خطاب ہونا ہے، اس لیے عید میں آئی ہیں وہ خطاب سننے کے لیے، تو وہ پاک عورتوں کے ساتھ ملی جلی نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھیں گی، اور پاک عورتیں نماز پڑھیں گی۔ اب اگر وہ جگہ جگہ بیٹھی ہیں تو سب میں خلل پڑے گا، اس لیے وہ الگ سے بیٹھیں گی تاکہ پاک عورتیں جو نماز پڑھیں گی ان کی صفیں درست ہوں، اور اگر نماز نہیں پڑھنی تو پھر ملی جلی بیٹھیں گی۔ باب شہود الحائض العیدین و دعوت المسلمین۔ دیکھو دعوت المسلمین کا لفظ حضرت کے پاس ہے، مگر پہلے بالقصد دعوت لفظ نہیں لائے۔ جہاں یہ مسئلہ آیا تھا کہ حائضہ قرآن پڑھ سکتی ہے، وہاں یہ دعوت لفظ نہیں لائے، دعا لفظ لائے تاکہ استدلال ہو۔ ارے جب آپ کے پاس میں دعوت لفظ موجود ہے تو پھر اسے زبردستی استدلال کیوں کرتے ہو؟ دعوت المسلمین کے معنی ہے مسلمانوں سے جو دینی خطاب کیا جائے، مسلمانوں سے جو دینی خطاب کیا جائے گا اس کو حائضہ عورتیں بھی سنیں گی۔ وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع۔ حفصہ یہ محمد بن سیرین کی بہن ہیں، اور محمد بڑے آدمی ہیں، یہ حفصہ بھی ذی علم خاتون ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مدینہ سے بصرے میں ایک خاتون آئیں، وہ صحابیہ ہیں، وہ آئیں اور سرکٹ ہاؤس میں ٹھہری۔ سرکٹ ہاؤس یعنی سرکاری مہمان خانہ، سرکاری گیسٹ ہاؤس۔ یہاں دیوی کنڈ پر سرکٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، حکومت کے جتنے بڑے آدمی آئیں گے وہیں ٹھہریں گے، اس کو سرکٹ ہاؤس کہتے ہیں۔ یہ سرکاری گیسٹ ہاؤس ہے۔ تو یہ ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے قصر بنو خلف۔ یہ غالباً سرکٹ ہاؤس ہے، سرکاری مہمان خانہ ہے، سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، جو آئیں گے مہمان وہ وہیں ٹھہریں گے۔ تو وہ خاتون آ کر وہاں ٹھہری، تو بصرے کی خواتین ان سے حدیثیں سننے کے لیے پہنچی، کیونکہ وہ صحابیہ تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر 12 جنگوں میں حضور کے ساتھ رہے ہیں، 12 جنگوں میں ان کے شوہر نے جہاد کیا ہے۔ ان 12 میں سے 6 جنگوں میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ کیا کرنے کے لیے جاتی تھی؟ کہا ہم زخمیوں کے مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ ایسی خواتین جو آج کی اصطلاح میں نرسیں ہوتی تھیں، نرسیں آج کی اصطلاح ہے، جو چھوٹا موٹا علاج معالجہ جانتی تھیں اور دوائیں بھی خود بناتی تھیں، ایسی خواتین کو خاص طور پر جہاد میں لے جایا جاتا تھا تاکہ جو زخمی ہوں ان کی مرہم پٹی کریں۔ تو یہ خاتون بھی علاج جانتی ہے، تو 6 جنگوں میں اپنے شوہر کے ساتھ جہاد میں گئی ہیں، اور کیوں گئی ہیں؟ تبلیغ کرنے نہیں، وہ گئی ہیں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے۔ انہوں نے
جو حدیث سنائی وہ وہی سنائی کہ حضور نے ایک موقع پر حکم دیا کہ عیدین کی نماز میں حائضہ عورتیں بھی شرکت کریں. تو پوچھا گیا کہ اگر کسی عورت کے پاس میں اوڑھنا نہ ہو تو حضور نے فرمایا اپنی بہن سے اوڑھنا مانگ لے. بہرحال اسے آنا ہے، جس کے بعد اوڑھنا حائضہ کو بھی آنا ہے اور جس کے بعد برقع نہیں اسے بھی آنا ہے. اور صرف بڑی عمر کی شادی شدہ عورتیں نہیں، نوجوان لڑکیاں سیانی عواتق سیانی لڑکیوں کو بھی آنا ہے. ان حفصۃ قالت كنا نمنع عواتقنا. عواتق عاتق کی جمع ہے، عاتق کے معنی سیانی لڑکی، ابھی ابھی بالغ ہوئی ہے. ایسی لڑکیوں کو، کنواری نوجوان لڑکیوں کو ہم عیدگاہ میں جانے سے روکتے تھے، اور عورتیں جاتی تھیں مگر سیانی لڑکیوں کو ہم جانے سے روکتے تھے. كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن اختها. میں تھوڑی غلطی کی ہے، یہ جو خاتون آئی ہیں یہ صحابیہ نہیں ہیں، ان کی بہن صحابیہ ہیں اور ان کے بہنوئی 12 جنگوں میں شریک رہے ہیں اور ان کی بہن 6 جنگوں میں شریک رہی ہیں، ان سے روایت کرتی. یہ بہن کون ہے اللہ جانے کون ہے، غالباً یہ ام عطیہ ہیں. ابھی حدیث کے آخر میں ام عطیہ کا ذکر آئے گا تو گویا یہ ام عطیہ کی بہن ہیں، یہ صحابیہ نہیں ہیں، یہ ان کے بہنوئی 12 جنگوں میں اور بہن 6 جنگوں میں. فحدثت عن اختها وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت اختي معه في 6. قالت فكنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت اخت النبي صلى الله عليه وسلم على احدانا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج. برقع نہ ہو اس وجہ سے اگر عیدگاہ میں شریک نہ جائے تو. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. اس کی سہیلی اپنا اوڑھنا دے دے، یا ایک اوڑھنے میں 2 عورتیں لپٹ کر جا سکتی ہیں. وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں سے باب اٹھایا ہے کہ ان کو بھی، جس کے پاس اوڑھنا نہیں ہے ان کو بھی عیدگاہ میں آنا چاہیے. عیدگاہ میں جو مسلمانوں سے مومنین سے خطاب ہوگا وہ سننا چاہیے. خیر سے یہی مراد عطف تفسیری، الخیر و دعوت المسلمین عطف تفسیری. وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عطیہ. اب ام عطیہ آئی. ام عطیہ تو مشہور صحابیہ ہیں. ان کا لڑکا ایک جہاد میں زخمی ہوا اور زخمی ہو کر کے گھر آیا. ان کا گھر بصرے میں تھا. ام عطیہ مدینے میں تھی تو وہ مدینے سے اپنے لڑکے کو دیکھنے کے لیے مدینہ سے سفر کر کے آئی. ابھی بصرے سے 3 دن کے فاصلے پر تھیں اور لڑکے کا انتقال ہو گیا. بہرحال وہ بصرہ پہنچی اور وہ بھی قصر بنی خلف میں ٹھہری. تو اب یہ تو صحابیہ ہیں تو ساری عورتیں حدیثیں سننے کے لیے ان کے پاس آئیں. تو وہ جو پہلے عورت آئی تھی اس نے جو بات بیان کی تھی وہ صحابیہ نہیں تھی، اس نے تو روایت کی تھی اپنے بہن سے. بہن اب آئی جو صحابیہ ہے تو عورتوں نے ان سے وہ بات پوچھی، وہ حدیث پوچھی.
تو ام عطیہ نے کہا نعم بابی، نعم بابی۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ حضور کا ترجمہ ذکر کرتی تھی تو بابی ضرور کہتی تھی۔ بابی یہ مخفف ہے بے ابی کا، اور بے ابی کا جار مجرور کا متعلق محذوف ہے مفدن، مفدن بے ابی، حضور پر میرے ابا قربان ہوں۔ آج کل سعودیہ میں بے ابی استعمال نہیں کرتے، مفدہ ہی استعمال کرتے ہیں، بے ابی حذف، الملک المفدہ۔ اس وقت میں مفدہ نہیں استعمال کرتے تھے، بے ابی، اور بے ابی کا بھی مخفف بابی۔ تو ام عطیہ نے کہا حضور نے یہ فرمایا ہے میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں۔ فلما قدمت ام عطیہ سألتها سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت بابی نعم وكانت لا تذكره الا قالت بابی سمعته يقول تخرج العواتق، سیانی لڑکیاں، وذوات الخدور، پردہ نشین۔ یہ اچھے تفسیری ہے یا کچھ فرق ہے؟ اگر اچھے تفسیری مانو تو وہی جو نوجوان ابھی بالغ ہوئی ہیں کنواری لڑکیاں وہی پردہ نشین ہیں، شادی ہونے تک ان کو پردے سے نکلنے نہیں دیا کرتے لوگ۔ اور اگر ذوات الخدور کے الگ معنی لینے ہیں تو عورتیں دو قسم کی ہیں، شرفا کی جو عورتیں ہیں وہ گھروں سے نہیں نکلتی، ضرورت کے لیے بھی نہیں نکلتی، عام عورتیں نکلتی ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں طالب علم تھا تو دیوبند میں شرفا کی عورتیں کبھی گھر سے نہیں نکلتی تھی، مغرب کے بعد اگر کہیں جانا ہے تو مغرب کے بعد ڈولی میں بیٹھ کر جاتی تھی، پیدل بھی نہیں۔ اب ساری عورتیں بھٹکنے لگی، دوپہر کو بھی بازار میں بھٹکتی، یعنی اسی دیوبند میں مغرب سے پہلے نہیں اور مغرب کے بعد بھی ڈولی میں چھپ کر کے کوہار اٹھا کر لے جاتے تھے۔ تو یہ جو پردہ نشین عورتیں ہیں جو دن میں کسی حال میں نہیں نکلتی اور رات میں بھی نکلیں گی تو ڈولی میں نکلیں گی، یہ ذوات الخدور، ان کو بھی عیدگاہ میں آنا ہے۔ تخرج العواتق وذوات الخدور والحیض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين وتعتزل الحیض المصلى۔ قالت حفصہ کہتے ہیں میں نے اعتراض کیا کہ حائضہ، دیکھو پہلے جو روایت تھی وہ تو یہ تھا کہ حضور سے پوچھا گیا کہ جس کے پاس برقع نہیں تو حضور نے فرمایا اپنی سہیلی سے برقع لے لے، اس روایت میں حائضہ کا ذکر نہیں آیا تھا۔ اب جو ابن عطیہ نے حدیث بیان کی تو اس میں حائضہ کا بھی ذکر آیا، تو اب اس نے حفصہ نے سوال کیا کہ حائضہ کیا کرے گی عیدگاہ میں جا کر؟ تو ام عطیہ نے کہا حائضہ حج میں جب جاتی ہے تو حالت حیض میں عرفہ میں نہیں جاتی ہے، تو اگر وہ عیدگاہ میں جائے تو کیا تمہیں پریشانی ہے؟ دینی خطاب سننا ہے، نماز تھوڑی پڑھنی ہے۔ قالت حفصۃ فقلت الحیض، کیا حائضہ عورتیں بھی عیدگاہ میں جائیں؟ فقالت الیست تشہد عرفۃ وکذا وکذا۔ اس کے بعد باب ہے 1 مہینے میں 3 حیض آ سکتے ہیں، یعنی صورت مسئلہ، شوہر نے بیوی کو طلاق دی، بیوی عدت میں بیٹھ گئی انڈے دینے کے لیے، 1 مہینہ پورا ہو گیا، اب شوہر رجعت کرنا چاہتا ہے، طلاق رجعی دی ہے، شوہر رجعت کرنا چاہتا ہے، عورت کہتی ہے چڑیا چگ گئی کھیت، میری عدت پوری ہو گئی، اب آپ کو رجعت کا حق نہیں، تو 1 مہینے میں 3 حیض آ سکتے ہیں، یہ باب لائے ہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس مسئلے میں اپنی رائے محفوظ رکھی، کھل کر اپنی رائے ظاہر نہیں کی، لیکن بحث کرتے ہوئے اونٹ جس کروٹ بیٹھے گا
وہ یہ ہے کہ امام مالک علیہ الرحمہ کی امام بخاری علیہ الرحمہ نے موافقت کی ہے کہ 1 مہینے میں 3 حیض آ سکتے ہیں۔ اب اس مسئلے کو پھر ہم شروع سے لے کر چلیں۔ حضرت فرماتے ہیں ایک قاعدہ کلی یاد رکھو، عورت اپنی بچہ دانی کے بارے میں جو بات بیان کرے، دیکھو حیض کا خون بھی بچہ دانی میں سے آتا ہے، حمل بھی بچہ دانی میں ٹھہرتا ہے، تو عورتیں اپنی بچہ دانیوں کے بارے میں جو کچھ بیان کریں انہیں مان لو، یہ قرآن میں ہے۔ امام بخاری اس میں ایک قید بڑھاتے ہیں کہ عقلاً وہ بات صحیح ہو سکتی ہے تو مان لو، اور اگر عقلاً اس کے صحیح ہونے کا کوئی امکان ہی نہ ہو تو پھر نہیں مانیں گے۔ لیکن جو بات عقلاً صحیح ہو سکتی ہو وہ عورت اگر کہے، اور کہے اپنی بچہ دانی کے تعلق سے کہے، تو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اب ایک عورت شوہر رجعت کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے مجھے 3 حیض آ گئے، اب یہ اس نے اپنے بچہ دانی کے تعلق سے کہا ہے، اگر اس کا عقلاً امکان ہو تو مان لینا چاہیے، عقلاً امکان نہ ہو تو نہیں ماننا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے یہ قید بڑھا دی کہ 1 مہینے میں 3 حیض آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، اس سلسلے میں قید بڑھائی کہ اگر عقلاً امکان ہو تو ماننا چاہیے عورت کی بات، اور اگر عقلاً امکان نہ ہو تو نہیں ماننا چاہیے۔ باب اذا حاضت فی شہر 3 حیض، ایک عورت دعویٰ کرتی ہے کہ 1 مہینے میں اس کو 3 حیض آ گئے۔ وما يصدق النساء فی الحیض والحمل، حیض اور حمل دونوں کا تعلق بچہ دانی سے ہے۔ فیما یمکن من الحیض، عقلاً اس کی بات ممکن ہو تو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ وما یصدق یعنی باب کا دوسرا جز، ابھی باب پورا نہیں ہوا، باب کا دوسرا جز یہ ہے، یہ باب میں قید لگائی ہے کہ اگر ایک عورت کہے کہ اسے 1 مہینے میں 3 حیض آئے تو اب آپ اس کی بات مانیں یا نہ مانیں، تو فرماتے ہیں کہ اگر عقلاً اس کا امکان ہے تو مان لینی چاہیے، کیونکہ قرآن میں ہے یہ مسئلہ۔ لقول اللہ تعالی ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے بچہ دانیوں میں جو ہے اسے چھپائیں۔ بچہ دانیوں میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، حیض یا حمل، ان کے لیے چھپانا جائز نہیں ہے۔ جب چھپانا جائز نہیں تو ان کی بات ماننی پڑے گی، اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو فائدہ کیا ہوگا ان کے بیان کرنے سے۔ اس کے بعد میں چند آثار ہیں، پہلے وہ آثار دیکھ لو، پھر ائمہ 4 کو ہم بلائیں گے، تشریف لائیں گے سب ائمہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے پاس میں ایک عورت یہی جھگڑا لے کر آئی، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی، 1 مہینہ گزر گیا، شوہر نے رجوع کرنا چاہا، عورت نے کہا آپ کو رجوع کا حق نہیں ہے، مجھے 3 حیض آ گئے۔ شوہر نے کہا کیسے آ گئے؟ یہ جھگڑا حضرت علی کے پاس آیا۔ حضرت علی کے پاس میں اس وقت میں قاضی شریح بیٹھے تھے۔ یہ قاضی شریح حضرت عمر نے ان کو کوفہ کا خلیفہ بنایا تھا، استغفر اللہ، کوفہ کا قاضی بنایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کوفے کا جج بنایا تھا، اور انہوں نے 60 سال قضا کے عہدے پر رہے ہیں۔ پھر جب بہت بوڑھے ہو گئے تو خود ہی استعفیٰ دے دیا۔ بہرحال بہت بڑے قاضی ہیں، اسلامی تاریخ کے بہت بڑے قاضی ہیں، وہ اتفاق سے بیٹھے تھے۔ حضرت علی جب کوفے میں اپنے دارالسلطنت بنا کر کے وہاں چلے گئے تب بھی یہ قاضی تھے۔ جب یہ جھگڑا آیا تو حضرت علی نے شورے سے کہا آپ فیصلہ کریں اس جھگڑے کا۔
جب حضرت عمر نے ان کو قاضی بنایا تھا تو یہ نوجوان تھے بالکل، اور ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر نے ان کو قاضی بنایا تھا۔ حضرت عمر کے دربار میں، کورٹ میں ایک جھگڑا آیا میاں بیوی کا۔ ایک شوہر بیوی سے بہت زیادہ صحبت کرتا تھا، عورت پریشان، جیسا میں نے بتلایا تھا دبئی کا قصہ۔ حضرت عمر کے پاس میں جھگڑا آیا، اس وقت یہ نوجوان بیٹھا تھا۔ اس عورت نے، مجھے وہ الفاظ یاد نہیں ہیں، کنائی الفاظ استعمال کیے یہ کہ اس کا شوہر اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، یہ الفاظ نہیں تھے، بہت دور کے کنائی الفاظ استعمال کیے اس عورت نے۔ حضرت عمر تو سمجھے بھی نہیں کہ کیا کہنا چاہتی، مگر یہ نوجوان سمجھ گیا، اور اس نے حضرت عمر سے کہا حضرت یہ شکایت کر رہی ہے کہ اس کا شوہر اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا تو اس کی بات سمجھا ہے تو فیصلہ کرو۔ تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ 4 دن میں 1 مرتبہ صحبت کرنے کا حق ہے۔ شریعت نے کہا 4 بیویاں رکھو، تجھے صحبت بہت کرنی ہے تو 4 بیویاں رکھو، 4 دن میں 1 مرتبہ صحبت کرنے کا حق۔ تو حضرت عمر اتنے خوش ہوئے، کہا عجیب تو نے فیصلہ کیا، جا تو کوفہ کا قاضی۔ کوفہ کے قاضی بنائے تھے۔ تو یہ واقعہ حضرت علی کے سامنے ہے کہ وہ اتنا ذہین بندہ ہے۔ تو یہ جھگڑا آیا تو حضرت علی نے کہا فیصلہ کرو، تو قاضی شریح نے کہا حضرت آپ کی موجودگی میں؟ کہا جی ہاں میری موجودگی میں کرو۔ یہاں قاعدہ سمجھو، چھوٹا منہ بڑی بات ٹھیک نہیں، لیکن بڑا کہے تو پھر چھوٹے کو بولنا چاہیے۔ اب وہ قاعدہ چھوٹا منہ بڑی بات ٹھیک نہیں، وہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ جیسے حضور نے سوال کیا تھا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جو مسلمان کی مثال ہے، اب ابن عمر کو بولنا چاہیے، اب چھوٹا منہ بڑی بات نہیں۔ تو حضرت علی نے یہی کہا جی ہاں میری موجودگی میں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ عورت اپنے قریبی خاندان کی گواہی لائے، اور وہ جو قریبی خاندان کی عورتیں ہیں وہ بھی دیندار ہونی چاہیے، اور وہ عورتیں گواہی دیں کہ اس کو 1 مہینے میں 3 حیض آئے ہیں، اور ہر حیض کے بند ہونے پر یہ نہائی ہے اور نمازیں پڑھی ہیں، تو مان لیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا ویری گڈ، قالون، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، غالباً حبشی لفظ ہے، قالون یعنی ویری گڈ، بہت شاندار فیصلہ کیا ہے۔ نہ 12 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ لاؤ ایسے گواہ لاؤ، کہاں سے لائے گی؟ قریبی خاندان کے جو ہوتے ہیں وہ مکاری، عورت کی مکاری سے واقف ہوتے ہیں۔ دور کی عورتوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن خاندان کی قریبی عورتوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر وہ بھی دیندار ہوں تو جھوٹ نہیں بولیں گے، اور وہ بھی کہ ہر مرتبہ حیض سے پاک ہو کر نہائی اور نماز پڑھی ہے، اس کی گواہی دیں خاندان کی عورتیں، تو ہم اس کی بات مان لیں۔ یہ سب سے پہلے یہ اثر لائے۔ حضرت اس سے استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ مان لو کہ قریبی عورتوں نے گواہی دی ایسی تو مان لیا جائے گا، معلوم ہوا 1 مہینے میں 3 حیض آ سکتے ہیں۔ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بہت بڑے آدمی ہیں، صاحب ہدایہ کے استاذ الاستاذ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تعلیق بالمحال ہے، ایسی کہاں سے گواہی لائے گی؟ یہ تعلیق بالمحال کی ہے حضرت نے، میں نے جملہ استعمال کیا کہ نہ 12 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط،
ایسا تعلق بالمحال کی ہے، یہ سرخسی کہتے ہیں۔ اور امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ اگر ایسی گواہیاں آ جائیں تو اس کی یہ بات مان لی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ 1 مہینے میں 3 حیض کا امکان عقلی ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے یوز کرو کہا۔ وہ یوز کرو ان علی و شریح ان جاءت ببینۃ من بطانۃ اہلها ممن یرضى دینہ انها حاضت فی 3 فی شہر صدقت۔ حضرت عطاء بن ابی رباح یہ بھی بڑے تابعی ہیں، ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس عورت کو پہلے جس انداز سے حیض آتے تھے، طلاق دینے کے بعد عدت میں بھی تو اسی انداز سے حیض آئیں گے، اور پہلے 1 مہینے میں 3 حیض آتے تھے تو شوہر جانتا ہے، اور اگر زندگی میں کبھی 1 مہینے میں 3 حیض نہیں آئے، اب طلاق ہوئی تو عدت میں 1 مہینے میں 3 حیض آ گئی، یہ کیا بات ہوئی؟ وقال عطاء اقراؤها ما كانت، اس کے حیض وہی ہیں جو زمانے ماضی میں تھے۔ بس اگر پہلے ایسا 1 مہینے میں 3 حیض آتے تھے تو اب مان لیں گے، نہیں آتے تھے تو کیسے مانیں گے؟ وبه قال ابراہیم نخعی کی رائے ہے۔ حضرت اس سے استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ماضی میں 1 مہینے میں 3 حیض آتے تھے تو امکان عقلی ہے، لہذا اب عدت میں اگر وہ ایسا کہتی ہے تو مان لیں گے۔ تیسری روایت، حضرت عطا نے فرمایا کہ دیکھو حیض کی کم سے کم مدت 1 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن ہے، یہ طے ہے، لہذا اس کو سامنے رکھ کر سوچو کہ 1 مہینے میں 3 حیض آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ نہیں آ سکتے۔ وقال عطاء الحیض یوم الی 15۔ معتمر کے والد ہیں سلیمان، وہ نقل کرتے ہیں محمد ابن سیرین نے کہا کہ کم سے کم طہر 5 دن، حیض کم سے کم کتنا یہ نہیں بتایا، 2 حیضوں کے درمیان میں طہر 5 دن۔ حضرت عطا نے تو کہا 15 دن، میں نے کہا 5 دن۔ وقال معتمر عن أبيه قال سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها ب5 أيام قال النساء أعلم بذلك۔ ابن سیرین نے کہا یہ سب مرد اور مسئلے عورتوں کے ہیں، عورتیں اپنے مسئلے خوب جانتی ہیں۔ یہ تو آثار پورے ہوئے۔ اب آؤ ائمہ کی بات۔ قاعدہ وہی ہے کہ اگر امکان عقلی ہے تو مانیں گے، امکان عقلی نہیں ہے تو نہیں مانیں گے۔ اب 3 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ، حنفیہ کے یہاں کم سے کم حیض 3 دن ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں کم سے کم 1 دن یعنی 24 گھنٹے ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے، 15 دن تک حیض آ سکتا ہے۔ امام احمد علیہ الرحمہ کے یہاں کم سے کم 3 دن ہیں، اس میں حنفیہ کی موافقت کی انہوں نے، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت کی۔ امام احمد نے کہا کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے۔ امام احمد علیہ الرحمہ نے استغفر اللہ، امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اقل حیض ہے ہی نہیں، مدت ہے ہی نہیں، دفعتاً 1 مرتبہ خون نکلا اور بند ہو گیا، یہ بھی حیض ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 17 دن تک حیض آ سکتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے حضرت نے ظاہر نہیں کی۔
اب حساب لگانے بیٹھو، حنفیہ کے یہاں 39 دن میں 3 حیض آ سکتے ہیں، یا 60 دن میں 3 حیض آئیں گے، اس سے کم میں 3 حیض نہیں آ سکتے۔ 39 دن میں پاکی کے بالکل آخر میں 5 منٹ باقی رہے تھے اور طلاق دی۔ طلاق دینے کا وقت یہی ہے، پاکی ہے، طہر ہے۔ طلاق دی، 5 منٹ کے بعد میں حیض شروع ہو گیا، 3 دن حیض رہا، پھر 15 دن طہر، 18 دن، پھر 3 دن حیض، 21 دن، پھر 15 دن حیض، 15 دن طہر، 36 دن، پھر 3 دن حیض، 39 دن۔ 39 دن سے کم میں 3 حیض نہیں آ سکتے۔ یا یوں کہو، طہر کے آخر میں طلاق دی، پھر 10 دن حیض آئے، 15 دن طہر، تو 15 دن طہر، 10 دن یہ 25 دن، پھر 15 دن طہر، پھر 10 دن حیض، پھر 15 دن طہر، پھر 10 دن حیض، تو 60 دن ہوں گے۔ 3 حیضوں کے 30 دن اور درمیان میں 2 طہرہ ہے، ان کے 15 دن۔ بس اگر یہ مسئلہ کورٹ میں جائے تو قاضی 60 دن اگر طلاق پر گزرے ہیں تو عورت کا دعویٰ مانے گا، اور اگر 60 دن نہیں گزرے تو قاضی دعویٰ نہیں مانے گا۔ اور دارالافتاء میں عورت جائے تو اگر طلاق پر 39 دن گزرے ہیں تو قاضی بات مانے گا، مفتی بات مانے گا، ورنہ نہیں مانے گا۔ بہرحال حنفیہ کے یہاں 1 مہینے میں کوئی امکان عقلی نہیں ہے۔ 2 اگر اقل مدت حیض لیتے ہو تو 39 دن میں، اور اکثر مدت حیض لیتے ہو تو 60 دن میں امکان عقلی پیدا ہوتا ہے۔ شوافع کے یہاں 33 دن اور 47 دن 2 قول ہیں۔ 33 دن میں امکان عقلی پیدا ہوتا ہے اور 47 دن میں امکان عقلی پیدا ہوتا ہے۔ لہذا 1 مہینے میں 3 حیض آنے کا شوافع کے یہاں بھی کوئی تک نہیں ہے۔ اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک 1 مہینہ اور 3 ساعات میں 3 حیض آ سکتے ہیں۔ حیض آیا دفعتاً، ٹھک بند ہو گیا، پھر طہر آیا 15 دن، پھر پھک دے کر ایک مرتبہ خون آیا، پھر بند ہو گیا، پھر 15 دن۔ یہاں اس کو ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھنا ہے، عدت طہر سے گزرے گی یا حیض سے گزرے گی؟ شوافع کے یہاں اور امام شوافع اور مالکیہ کے یہاں طہر سے عدت گزرے گی، اور ابو حنیفہ اور احمد رحمہم اللہ کے نزدیک حیض سے عدت گزرے گی۔ 2 امام کہتے ہیں ثلاثۃ قروء، قروء سے مراد طہر ہے، اور 2 امام کہتے ہیں کہ قروء سے مراد حیض ہے۔ اور یہ اختلاف اصول الشاشی میں جو تم بحثیں پڑھ کر آئے ہو اس پر مدار نہیں ہے، یہ تو مسئلہ صحابہ کے زمانے سے اختلافی چلا آ رہا ہے کہ قروء کے معنی طہر کے ہیں یا حیض کے۔ وہ جو صحابہ کے زمانے سے اختلاف آ رہا تھا، 2 اماموں نے ایک قول لے لیا، دوسرے 2 اماموں نے دوسرا قول لے لیا۔ اور اصول الشاشی میں تم نے جو پڑھا ہے کہ ثلاثۃ جو ہے یہ خاص ہے، اور خاص میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، یہ سب بے وقوف بنانے کی باتیں ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کے زمانے سے اختلافی چلا آ رہا ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ سمجھو، حنفیہ کے یہاں طلاق دینے کا وقت بالاجماع طہر ہے۔ حیض میں طلاق دینا بدعی ہے، لیکن اگر کوئی حیض میں طلاق دے دے تو گنہگار ہوگا، طلاق پڑ جائے گی، اور یہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا۔
آگے 3 حیض. اور جن حضرات کے یہاں طہر ہے ان کے بھی طلاق تو طہر میں دینی ہے. تو جب جس طہر میں طلاق دی ہے وہ طہر ایک طہر گنا جائے گا. چاہے طہر کے آخر میں 5 منٹ باقی تھے اور طلاق دی تو 5 منٹ میں ایک طہر ہو گیا. تو جن 2 ائمہ کے یہاں طہر کا اعتبار ہے ان کے یہاں طلاق تو بالاجماع طلاق تو طہر میں دینی ہے. حیض میں عدت طلاق نہیں دے سکتے، دیں گے تو گناہ ہوگا مگر طلاق واقع ہو جائے گی. بس اگر 2 اماموں کے یہاں طہر میں طلاق دی ہے تو جس طہر میں طلاق دی وہ طہر پورا سمجھا جائے گا، چاہے طہر کے آخر میں طلاق دی. اور جن کے یہاں حیض ہے ان کے یہاں حیض میں اگر طلاق دی تو یہ حیض نہیں گنا جائے گا، بعد میں 3 حیض. تو حضرت امام مالک علیہ الرحمہ طہر کے بالکل آخر میں جب 5 منٹ رہے طلاق دی اور 5 منٹ کے بعد میں فق سے خون آیا اور بند ہو گیا. پھر طہر رہا 15 دن، پھر خون آیا فق سے اور بند ہو گیا، پھر طہر رہا 15 دن. تو 15 اور 15 30 اور پھر خون آ گیا تو یہ طہر ختم ہوا. خون آ گیا تو 3 ساعت 30 دن اور 3 ساعت میں پورا ہو سکتا ہے. عقلاً امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ امام مالک کے یہاں تو طہر 17 دن کا ہوتا، 17 دن کا نہیں 15 دن کا بھی قول ہے ان کا. جو امام شافعی اور امام احمد کی رائے ہے 15 دن کی، وہ قول ہے. اس قول کو لو. طہر کے آخر میں طلاق دی، ایک طہر ہو گیا، اب فق دے کے خون آیا 1 ساعت، پھر 15 دن کا طہر، پھر فق دے کے خون آیا. اب اس کے بعد جو طہر آئے گا اس کے ختم پر عدت پوری ہو جائے گی. تو 15 دن کا طہر آ کر پھر ہے شروع ہو گیا تو عدت پوری ہو گئی. تو درمیان میں ایک طہر تو وہ تھا جس کے آخر میں طلاق دی، دوسرا اور تیسرا 3 طہر ہو گئے اور بیچ میں 2 مرتبہ حیض آیا. لہذا 1 مہینہ 3 ساعت میں امکان عقلی پیدا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں شارحین کرام کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے امام مالک کی موافقت کی. اگرچہ امام بخاری نے کچھ کھول کر بات نہیں کہی، پھر کیسے آپ نے اندازہ لگایا یہ باب ہی کیوں قائم کیا ہے؟ حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ کے یہاں تو اس باب کا کوئی تک ہی نہیں ہے. 1 مہینے میں امکان عقلی نہیں اور حضرت باب قائم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ امام بخاری کے ذہن میں امکان عقلی ہے اور وہ امکان عقلی مالکیہ کے مذہب کی صورت میں ہی ہوگا. وبه قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال اخبرنا ابو اسامه قال سمعت هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر اذا افعد الصلاه قال لا ان ذلك ارق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم تغتسلي وصلي. اس حدیث سے استدلال کہاں سے؟ اتنے دن نماز مت پڑھو جتنے دن تمہیں حیض آتا تھا. کتنے دن حیض حضور نے نہیں بیان کیا، عورتیں اس کو خوب جانتی ہیں. تو امام مالک کہتے ہیں دفعتاً خون آ کر بند ہو جائے وہ بھی حیض ہے. اس پر استدلال کیا ہے کہ دفعتاً حیض بھی حیض ہے، کیونکہ حضور نے حضرت فاطمہ کو یہ کہا تمہارا جو حیض کا وقت ہے مدت ہے، اس مدت میں نماز مت پڑھو. باب السفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام الحیض. اس باب میں حضرت ام عطیہ کا یہ قول ہے. اس قول کی 3 تفسیریں ہیں. دیکھو قول کیا ہے؟ کُنَّا لَا نَعُدُّ الْقُدْرَةَ وَالسُّفْرَةَ شَيْئًا. ہم
مٹیالہ، قدرا مانے مٹیالہ مٹی جیسا رنگ، اور پیلا صفرا پیلا، ہم مٹیالے اور زرد کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے، کچھ ہم نہیں گنتے تھے۔ کیا مطلب؟ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پاکی کے زمانے میں اگر ان دو رنگوں کی رطوبت نکلے تو حیض نہیں۔ پاکی کے زمانے میں اس رنگ کی رطوبت نکلتی ہے، اس رنگ کی رطوبت نکلتی ہے، تمہیں تجربہ نہیں۔ عورتوں کو پاکی کے زمانے میں بھی رطوبت نکلتی لیکن بہت کم، پھر جب یہ بڑھ جاتی ہے تو اسے سیلان الرحم بیماری کہتے ہیں، اور عورت نچڑ جاتی ہے، اس کا علاج کرانا پڑتا ہے۔ تو یہ سیلان الرحم جو ہے یہ تو پاکی کے زمانے میں رطوبت نکلتی ہے۔ تو اگر پاکی کے زمانے میں ان دو رنگوں کی رطوبت نکلے تو وہ حیض نہیں ہے۔ حضرت ام عطیہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، یعنی پاکی کے زمانے میں ان دو رنگوں کی رطوبت کو ہم حیض نہیں سمجھتے تھے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے نزدیک اس قول کا مطلب یہ ہے، اور اسی لیے باب میں یہ دیکھو، باب الصفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام الحیض، یہ قید لگائی، یعنی پاکی کے زمانے میں۔ حنفیہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ معتادہ عادت کے زمانے میں کسی بھی رنگ کی رطوبت دیکھے وہ حیض ہے۔ مٹیالی رطوبت آئے وہ بھی حیض ہے، پیلی رطوبت آئے وہ بھی حیض ہے۔ پاکی کب ہے؟ حتی تری القصۃ البیضاء، چونے جیسی سفید دیکھے تب پاک ہوئی۔ بس ہم ایام حیض میں ان دو رنگوں کو پاکی نہیں شمار کرتے تھے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ مطلب ہے، اور حنفیہ نے یہ مطلب سمجھا ہے حضرت عائشہ کی اس روایت سے جو پہلے گزری کہ مدینہ کی عورتیں ڈبیا میں رکھ کر اپنی روئی بھیجا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ دیکھ کر کے فرماتی تھی ابھی نماز پڑھنے میں جلدی مت کرو جب تک چونے جیسی سفیدی نہ دیکھ لو۔ معلوم ہوا کہ حیض کے زمانے میں کسی رنگ کی رطوبت آئے وہ سب حیض ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں، یہ کا پہلے مسئلہ بتلایا ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ، امام مالک علیہ الرحمہ، امام احمد علیہ الرحمہ تمیز بالدم کا اعتبار کرتے ہیں۔ پھر امام مالک تو عادت کا اعتبار ہی نہیں کرتے، تمیز بالدم ہی کا اعتبار کرتے ہیں، اور امام شافعی اور امام احمد عادت کا بھی اعتبار کرتے ہیں، تمیز بالدم کا بھی اعتبار کرتے ہیں۔ پھر امام شافعی عادت کو مقدم رکھتے ہیں، تمیز بالدم کو نمبر 2، امام احمد اس کا برعکس ہے۔ پھر انہوں نے 6 رنگ تجویز کیے ہیں، پھر ان 6 کو اقوا اور اضعف بنایا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا جب حیض شروع ہو تو جس رنگ کا شروع ہوا وہ حیض ہے، پھر اس سے وہ اضعف رنگ آنے لگے تو پاک ہو گئی۔ مثلا کالا خون شروع ہوا، 3-4 دن کے بعد وہ سرخ آنے لگا تو پاک ہو گئی۔ سرخ شروع ہوا، 3-4 روز کے بعد میں مٹیالہ آنے لگا، پاک ہو گئی۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو ایام حیض میں گدلا یا پیلا خون آئے تو یہ اضعف خون ہو گئے، ہم اس کو حیض نہیں سمجھتے تھے۔ شروع سے پیلا آئے گدلا ایسا نہیں ہوگا، شروع سے تو یا تو کالا آئے گا یا سرخ آئے گا، پھر وہ کالا یا سرخ بدل کر صفرا اور قدرا ہو جائے تو اب وہ پاک ہو گئی، اب اس کو حیض نہیں سمجھتے تھے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے یہ مطلب سمجھا ہے۔
باب السفرة والقدرة في غير أيام الحيض وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قال كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا باب عرق الاستحاضة. اس باب میں مسئلہ یہ ہے کہ استحاضہ کا خون رگ کا خون ہے، حیض کا خون نہیں. بس اتنا امتیاز کرنا ہے کہ استحاضہ کا خون کسی رگ کا خون ہے، حیض کا خون نہیں ہے. اور وہ روایت تم پڑھو گے ابو داؤد وغیرہ میں کہ شیطان کی ایڑ مارنے سے استحاضے کی بیماری ہوتی ہے، اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے یہ فرمایا ہے کہ یہ شریعت کی زبان ہے. ہر برے کام کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اور حدیث کا مطلب کیا ہے؟ رگوں میں زخم ہو جانا، کسی بھی رگ میں. کہتے ہیں بچہ دانی کے منہ کے اوپر باہر جو رگ ہوتی ہے اس میں زخم ہو جاتا ہے تو اس سے خون آتا رہتا ہے. بہرحال شیطان کی ایڑ سے مراد ہے یہ بیماری کا خون ہے. بس یہی فرق کرنا کہ یہ حیض کا خون نہیں ہے، عرق مانے رگ. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الهزامي قال حدثنا معاذ بن عيسى عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. یہ جو ہر نماز کے نہاتی تھی یہ امر ارشادی تھا، ان کو بھلائی کی ایک بات بتائی گئی تھی. ہر نماز کے لیے غسل فرض نہیں ہے اور اس پر چاروں ائمہ متفق ہیں. بس یہ ہر نماز کے لیے غسل یہ علاج کے طور پر حضور نے بتلایا تھا. باب المرأة تحیض بعد الافاضة، یہ مسئلہ بھی طے ہے اور تفصیل آئے گی کتاب الحج میں. عورت نے حج میں طواف زیارت کر لیا، پھر اس کے بعد حیض شروع ہو گیا تو طواف وداع حائضہ کے ذمہ نہیں ہے، وہ بغیر طواف وداع کیے لوٹ سکتی. باب المرأة تحیض بعد الافاضة، افاضہ کہتے ہیں طواف زیارت کو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلها تحبسنا، شاید ہمیں ان کی وجہ سے سارے قافلے کو رک جانا پڑے. الم تکن طافت معکن، طواف زیارت تمہارے ساتھ انہوں نے نہیں کیا؟ فقالوا بلا، خواتین نے کہا ہاں طواف زیارت تو کر لیا. قال فخرجی، اب روانہ ہو سکتے ہو، حائضہ کے ذمہ طواف وداع نہیں. وبه قال حدثنا معاذ بن اسد قال حدثنا وهيب بن عبد الله بن طاووس عن ابي عن عبد الله بن عباس قال رخص للحائض ان تنفر وطن لوٹے اذا حاضت وكان ابن عمر يقول في اول امره، پہلے فتویٰ دیتے تھے کہ اس کو طواف وداع کرنے تک رکنا ہے. انها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر. جب یہ حضرت صفیہ کی حدیث سامنے آئی تو حضرت ابن عمر نے فتویٰ بدل دیا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لہن باب اذا رأت المستحاضة الطہر. اس بات میں مسئلہ یہ ہے کہ مستحاضہ کی جو عادت کے ایام ہیں اس میں تو وہ نماز نہیں پڑھے گی، اور جب عادت کے ایام گزر گئے اب نہا کر نماز شروع کر دے. طہر کو دیکھنا کا مطلب یہ ہے، عادت کے حیض کے عادت کے ایام گزر گئے تو طہر دیکھ لیا. چشمے تو گم ہو گئے ہیں، آنکھوں سے تھوڑی دیکھے گی.
عقل سے دیکھے گی کہ میرا حیض کا زمانہ گزر گیا ہے، میں پاک ہو گئی، تو اب نہا کر نماز شروع کر دے۔ وبه قال باب اذا رأت المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة من نهار۔ دیکھو مسئلہ، رات میں کسی وقت پاک ہوئی، صبح اٹھ کر دیکھا تو چونے جیسی سفیدی ہے، رات میں کسی وقت پاک ہوئی، اب نہا کر عشاء کی نماز قضا کرنی ہے۔ نور الانوار میں تم نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ نماز کے وقت کے آخر میں پاکی حاصل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے اتنا ٹائم ملا، یا دوسرا قول یہ ہے کہ ایک رکعت پڑھ سکے اتنا ٹائم ملا، تو یہ حیض سے پاک ہوئی، اس پر بھی نماز فرض ہوئی، جو مسلمان ہوا اس پر بھی نماز فرض ہوئی، جو بالغ ہوا اس پر بھی نماز فرض ہوئی۔ یہ ولو ساعتن کا یہ مطلب ہے، چاہے پاک ہوئی اس کے بعد وقت ساعتن ملا، تکبیر تحریمہ کے بقدر ملا نہانے کے بعد، تو وہ نماز قضا کرنی ہے۔ قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة من نهار ويأتيها زوجها إذا صلت۔ جب وہ نہا کر نماز پڑھنے لگی تو اب شوہر صحبت بھی کر سکتا ہے۔ الصلاۃ اعظم، یہ الگ جملہ ہے، نماز زیادہ اہم ہے، اور وہ مستحاضہ اب نہا کر نماز پڑھ رہی ہے، پھر شوہر صحبت کیوں نہیں کر سکتا؟ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي۔ سبحان اللہ۔